بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک بڑا ہی انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور میں اپنے ویوز کی ریکوائرمنٹ پہ اور آپ کے سوالات پہ جو ہے بہت سارے دوستوں نے سوالات بھیجے ہیں کہ میں فیملی قوانین جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ کے ساتھ بات کروں۔ فیملی قوانین سے متعلقہ جو لیٹسٹ فیصلہ جات ہیں آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کے اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ تو آج میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیصلہ جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، معاشی حالات کی وجہ سے اور پاکستان کے اندر فیملی جو ریلیشن شپ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے اضافہ ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیملی ڈسپیوٹ بڑھنے کی وجہ سے بے شمار فیملی کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہیں، اور ان میں جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہوتا ہے فیملی کیسز میں وہ ہے بچوں کے نان و نفقہ کا خرچہ، کہ بچوں کا نان و نفقہ جو ہے وہ کس بنا کے اوپر جو ہے وہ فکس کیا جاتا ہے، اور کیا جو سوشل سٹیٹس جو ہے، کیا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے ہسبینڈ کا، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، اور کیا عدالتیں ایسے کون سے اسپیکٹس ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے مائنرز کا جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ فکس کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سے ریلیٹڈ جو ہے ایک بڑا ہی فیصلہ، اس سے متعلقہ میں ناظرین کرام آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ کیا جو فادر گرینڈ فادر ہے بچوں کا، جو دادا ہے، کیا وہ بچوں کو خرچہ نان و نفقہ دینے کا پابند ہے یا نہیں ہے، یہ بھی اس کے ججمنٹ کے اندر ڈسکس ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ججمنٹ۔ یہ ججمنٹ ہے 223 LIC پیج ہے 5606، 223 LIC پیج 5606۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جج ہے۔ اس کیس میں ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پولیس آفیسر ہے، اس کے خلاف جو ہے یہ دعویٰ جو ہے آتا ہے مائنرز کے مینٹیننس کے لیے، اور ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کی جو اس کی ارننگ ہے، جو اس کی تنخواہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مائنرز کا جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ فکس کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈیفینڈنٹ ہے جو اس کیس کا، جو پولیس آفیسر ہے، جو پولیس میں ملازم تھا، وہ جو ہے اس فیصلے کے خلاف جو اپیل فائل کرتا ہے۔ اس کی اپیل جو ہے وہ پارشلی منظور ہوتی ہے۔ ٹرائل کورٹ نے جو خرچہ فکس کیا تھا وہ پر مائنر جو ہے وہ 40,000 تھا۔ اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جو خرچہ نہ لگا ہے وہ 30,000 جو ہے فکس کر دیا۔ اس طرح جو کل خرچہ جو تھا جو ایڈیشنل کورٹ نے جو ہے وہ لگایا وہ 60,000 روپے تھا، جس کے خلاف جو ہے بچوں کی والدہ نے جو ہے وہ پٹیشن فائل کی آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور میں، جس کے اوپر یہ فیصلہ جو ہے وہ لیٹسٹ فیصلہ۔ اس کے اندر کئی ایک ججمنٹس جو ہیں وہ ان کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ آپ تفصیلاً جو ہے اگر اس ججمنٹ کو پڑھیں گے تو اس کے اوپر اس ججمنٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ کئی ایک فیصلہ جات جو ہے مل جائیں گے، جو کہ آپ کے لیے جو ہے جو فیملی ٹرائل ہے اس میں آپ کے لیے اسسٹنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ثابت کریں گے۔ اب ناظرین کرام، یہاں پہ آج جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بیسیکلی وہ اس ججمنٹ میں جو لا لیڈ آن ہوا ہے وہ کیا ہے۔ وہ لا یہ لیڈ آن ہوا ہے اس ججمنٹ کے اندر کہ جب بھی کورٹ نے بچوں کا خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ فکس کرنا ہے، بچوں کا خرچہ نان و نفقہ فکس کرتے ہوئے اس نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بچوں کی نیڈز کیا ہیں اور بچوں کے اخراجات کتنے ہیں، ان کی فیسیں کتنی پے ہو رہی ہیں، ان کے اخراجات کو صرف مد نظر نہیں رکھنا۔ جو سب سے اہم بات ہے یہاں پہ وہ یہ بات ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ فادر کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، اس کی ارننگ کیا ہے، وہ کماتا کتنا ہے اور وہ بچوں کو کتنا پے کر سکتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا وہ سب سے اہم ہے، نہ کہ اس چیز کو ہی آپ مد نظر رکھ کے فیصلہ فرما دیں کہ جو ہے وہ بچوں کی نیڈز بہت زیادہ ہیں، بچوں کی اسکول فیسز بہت زیادہ ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ بچوں کو زیادہ خرچہ نان و نفقہ جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر آپ خرچہ نان و نفقہ پے کرتے ہیں تو پھر تو جو غریب بندہ ہے وہ تو مارا جائے گا، جو غریب آدمی ہے وہ تو مارا جائے گا۔ کہ ایک جو خاتون ہے اس کے جو اب ریلیشن شپ جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ صحیح نہیں رہے، اس نے سیپریشن اختیار کر لیا ہے، تو اب وہ بچوں کو اٹھا کے تو کسی ایسے اسکول میں داخل کروا دے جس کی فیسیں جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کی استاد سے ہی باہر ہوں۔ تو ایسے اسکول میں اگر وہ داخل کرواتی ہے، وہ آگے کورٹ میں کہے جی میں تو اس کی فیسیں اتنی زیادہ پے کر رہی ہوں، ان کی اسکول کی فیسیں ساتھ لگا دے اور کہے کہ جی اب اس کے مطابق ہی پے کریں، تو یہ تو پھر اس بندے کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ اس نے بچوں کی ایجوکیشن اپنی جو ہے استاد کے مطابق کرنی ہے، جو اس کی انکم ہے اس کے لیول کے مطابق اس نے اسکول جو ہے وہ چوز کرنا ہے۔ اب ایک لیبر کا بچہ جو ہے آپ اس کو کسی ایسے اسکول کے اندر جو ہے وہ ماں جا کے داخل کروا دیتی ہے جہاں پہ اس کی فیس جو ہے وہ 40 50 60 ہزار تک بھی اسکول ہے اس کی فیس ہوگی، تو اب وہ بندہ جو ہے جس کی انکم ہی 30,000 ہے وہ کیسے اس کو اتنا پے کرے گا؟
تو لہٰذا اس کیس کے اندر یہ فیصلہ صادر ہوا کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی جو ہے بچوں کا خرچہ نانا کا فکس کرنا ہے تو سب سے اہم امر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے، جو بچوں کا فادر ہے، اس کی انکم کیا ہے اس کو مد نظر رکھا جانا ہے. اس کے بعد عدالتوں نے جو ہے وہ مینٹیننس کا فیصلہ کرنا ہے. اور اس کیس کے اندر جو ہے عدالتوں نے یہ لا لے ڈاؤن کر دیا ہے کہ عدالتیں جو ہے جو ٹرائل کورٹ ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی وہ مائنس کا خرچہ نانا نفقہ جو ہے وہ فکس کرتی ہیں تو وہ سب سے پہلے جو سٹیٹس ہے فادر کا اس کو مد نظر رکھیں، اس کی انکم مد نظر رکھیں، پھر ہی جو ہے وہ کیس کا فیصلہ کریں، نہ کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس کا فیصلہ کریں کہ بچوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، اسکول کی نیڈس بہت زیادہ ہیں، تو وہ تو مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کروائے گا، تو اب بچے کی استاد نہیں ہے تو وہ کس طرح پے کرے گا. تو یہ فادرز کے لیے ایک بڑی اچھی ججمنٹس ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ بچوں کا خرچہ اسی حساب سے لگے گا جتنی کہ بچوں کی فادر کی انکم ہے، جتنی ان کی استاد ہے، جتنی وہ پے کر سکتا ہے. اب آتے ہیں دوسرے جو فیکٹس کے اندر ذکر ہوا ہے. دوسرا جو ایشو اس ججمنٹ کے اندر جو ذکر ہے وہ ہے گرینڈ فادر. کیا گرینڈ فادر جو بچوں کا دادا ہے وہ جو ہے بچوں کو خرچہ نانا نفقہ دینے کا پابند ہے کہ نہیں. اس کے اندر ناظرین کرام کئی ایک ججمنٹ اس کے اوپر بھی آلریڈی آ چکی ہے. اس ججمنٹ کی بابت میں رہوں گا. اس ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ جو ریٹ پٹیشن جس نے پٹیشن فائل کی تھی اس نے کہا کہ جو بچوں کا گرینڈ فادر ہے، جو دادا ہے، فادر تو ہے، فادر کی تو انکم ہے، اس کی سیلری ہے، اس کے دیگر وہ بزنس جو ہے اس کے اندر بتاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین یہاں پہ اس پٹیشن کے اندر جو پٹیشنر نے اپنا سٹانس لیا وہ یہ تھا کہ بچوں کا دادا جو ہے اس کی بھی ہائی انکم ہے اور وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جو ہے وہ ملازم ہے اور وہاں سے وہ بیرون ملک میں ہے اور اچھی خاصی اس کی انکم ہے. اور اس کی پینشن کا بھی ذکر کیا ہے اس کے اندر کہ وہ اتنی ہائی جو ہے وہ کوانٹٹی کے اندر جو ہے اس کی پینشن ہے، تو اس کا بھی وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. لیکن عدالت حضور نے اس جو ججمنٹ ہے اس کے اندر فیصلہ صادر فرماتے ہوئے جو دادا ہے اس کو باؤنڈ نہیں کیا، کیونکہ کورٹ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ جب فادر جو ہے اس کی اپنی انکم ہے، جب فادر جو ہے وہ بچوں کو خرچہ نانا نفقہ پے کر سکتا ہے تو دادا کیسے رسپانسیبل ہو سکتا ہے اس کا. اس کی بابت میں آنریبل کورٹ نے مزید اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ بچے کے دونوں پیرنٹس والدہ اور والد جو ہے ان کی انکم نہ ہو اور فادر جو ہے وہ بالکل پور ہو، اس کی کنڈیشن جو ہے وہ انتہائی لو ہو، جبکہ دادا جو ہے اس کا سورس آف انکم زیادہ ہو، اس کی پراپرٹی زیادہ ہو، حالانکہ وہ اس بچے کے ساتھ رہ رہا ہو یا نہ رہ رہا ہو، لیکن اس کی اگر انکم زیادہ ہے تو اس صورتحال میں تو دادے کو جو ہے وہ خرچہ نانا نفقہ جو ہے وہ دینے کے لیے باؤنڈ کیا جا سکتا ہے. دوسری صورت میں جبکہ باپ کما رہا ہے، اس کی اچھی بات انکم ہے، تو پھر دادا جو ہے اس کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا وہ بچوں کا خرچہ نانا نفقہ ادا کرے. اور اگر اس طرح ہونے لگے تو پھر تو اگر ایک جو دادا ہے اس کے 4 بچے ہیں، اگر 2-3 بچوں کا مسئلہ خدا نخواستہ پیدا ہو جائے تو وہ تو پھر سارے بچوں کو وہ ان کا خرچہ نانا نفقہ پے کرے گا. تو ایسی صورتحال میں دادا جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے. دادا اس صورت میں ہی جو ہے بچوں کو خرچہ نانا نفقہ پے کرنے کا باؤنڈ ہے جبکہ بچے کا جو ریئل فادر ہے اگر وہ نہیں ہے تو دادا موجود ہے، اس کی انکم ہے یا اس کی پراپرٹی اچھی ہے، تو ایسی صورتحال میں تو اس کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے. اس صورتحال میں جو ہے وہ دادے کو کبھی بھی خرچہ نانا نفقہ دینے کے لیے باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا. تو ناظرین کرام اس کیس کے اندر بچوں کا خرچہ نانا نفقے کے اوپر جو ہے وہ بڑی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے اور کئی ایک دیگر کیس لاس کے حوالہ جات بھی اس کیس کے اندر دیے گئے ہیں. کئی ایک رپورٹڈ ججمنٹس ہیں جن کو اس کے اندر ڈسکس کیا گیا جو کہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اگر آپ تفصیلی اس ججمنٹ کو پڑھیں گے تو آپ وہ ججمنٹ بھی جو ہے اس کے اندر سیکھ لیں گے. تو یہ تو آج کا ہمارا کیس جو کہ فیملی لا سے متعلق جو بچوں کے خرچہ نانا نفقہ کے متعلقہ تھا. تو آپ لوگوں کی خواہش پہ آپ لوگوں کے سوالات کے اوپر میں نے جو ہے یہ فیملی کیس سے جو ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے ٹچ دینا اپنے اس چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ جو فیملی لا سے ریلیٹڈ جو لیٹسٹ ججمنٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں اور فیملی لاز کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. اور آج کے فیصلے جات میں یہ ہم نے سیکھا کہ بچوں کا خرچہ نانا نفقہ جو ہے وہ لگاتے وقت جو عدالتیں ہیں، جو ٹرائل کورٹ ہے، اس کو اس امر کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے کہ وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے، وہ جو فادر ہے نابالغان کا، اس کی انکم کیا ہے اور وہ کتنا بچوں کو پے کر سکتا ہے، اس کے مطابق ہی بچوں کا خرچہ نانا نفقہ جو ہے وہ لگایا جائے گا. نہ کہ اس امر کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے کہ بچے جو ہیں وہ ان کی فیسیں زیادہ ہیں، ان کی نیڈس زیادہ ہیں، یا وہ کسی ہائی اسکول میں ان کو داخل کروا دیا گیا ہے تو ان کی جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں. یہ بات جو ہے اس کے اوپر کم فوکس کرنے کا ٹرائل کورٹس کو کہا گیا ہے.
اور جو مین فوکس ہے وہ صرف اسی بات کے اوپر ہے کہ جو فادر ہے اس کی انکم کو مد نظر رکھا جائے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے یہ ایک لیٹسٹ فیصلہ جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ کا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، جو کہ فیملی لاء سے متعلق تھا۔ تو انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ جو ہے وہ فیملی لاء بھی اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو جڑے رہیے آپ ہمارے اس چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم IPS کے ساتھ، انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بہت شکریہ۔